بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ جو شب برات کی مقدس اور بابرکت رات آتی ہے، اس عظمت والی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج کی اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل اور مفصل طریقہ بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک ایک نقطے کا مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور پھر آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور اسلام کے شہداء کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے گڑ گڑا کر استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے قریب جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے خاص کام میں لگی ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں، یعنی آپ کی تلاش میں نکلی ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور نہایت شفقت سے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والا یعنی دل میں بغض چھپانے والا اور پاجامہ یا لباس ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ کیا ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریادیں آج کی اتنی بڑی رات بھی رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف اور دعائیں بتاؤں گی جو اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ رات بخشش کی تقسیم کی رات ہے اور اس رات کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان المبارک کی بہاری سمیٹنے کے لیے شعبان کی یہ رات توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت
اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اپنی چھتوں اور گھروں کو گندگی سے پاک صاف رکھیں اور اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیے کہ 15 شعبان کی رات دراصل 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی رات 15 شعبان کی ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی ڈیٹ اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی مہینے میں 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بریت کی رات۔ مغرب کے وقت سے ہی یہ رات شب برات کی مبارک رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے وہ مکمل طریقہ میں بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخری 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ کل 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اسی طرح کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز میں اسی طرح سے آپ کو دل سے نیت کرنی ہے، بس ذہن میں ایک خاص خیال اور مقصد لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے اور عمر میں خیر و برکت اور بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا پوری صورت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو ملاتی ہیں، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے ٹھہریں، پھر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے اطمینان سے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں جیسے دوسری نمازوں کی طرح کرتے ہیں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد پہ بیٹھیں گے تو درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد اب مصلی پر بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے یا وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری صورت 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ یاسین کی ہر آیت پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تمام بند مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ تلاوت کے دوران
اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تر رکھیں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے، وہ اس رات مانگنے پر سکون اور عافیت بھی ضرور دے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کی اندھیری قبر اور حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور زمین و آسمانی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور تمام مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر نیت کریں گے، جیسے دوسری نمازوں میں ادا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی۔ اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کی صورت مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں ایک نہایت خاص بات نوٹ فرمائیں کہ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شب برات کی یہ خاص نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی بہترین کنجی ہے۔ اس لیے آخری 2 رکعت میں پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نیت کیجیے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے بہتر سنہری موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اپنی محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے، بالکل پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ 2 اور دونوں رکعت اطمینان سے ادا کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل ھو اللہ احد جو صورت ہے یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان نہایت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں بھی دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا
یا پھر سن لیا تو اب سننے کے بعد آپ اپنے ہاتھ رب کے حضور پھیلا کر دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے اور شب برات کی عظمت کی برکت سے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو کر دعا کریں گے کہ یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، اور مجھے تمام آفتوں، بلاؤں اور تمام دنیاوی مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین، وہ خاص گھڑی ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا۔ وہ لمحہ جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب آپ یہ سب اعمال پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگیں اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی۔ یقین مانیے کہ جو تڑپ کر اور رو کر اس رات مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور وہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ آج کی یہ لمبی رات اور آپ کے سجدے آپ کی آنے والی پوری زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہو، وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی فرمائے گا، اور رزق کی برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین، آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام عقیدت کے ساتھ ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔